تو مستورات ذرا دل کے کانوں سے سنیں. دنیا میں ان کی بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا گھر دے دے. اگر یہ کمبائنڈ گھر میں رہتی ہے نا تو اللہ والوں کو رک کے بھی لکھیں گی، فون بھی کریں گی، ایک ہی دعا، حضرت بس دعا کرو اللہ مجھے اپنی چھت دے دے، اپنا گھر دے دے. اور واقعی گھر والی جو بنی تو اس کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے کہ مجھے گھر مل جائے. اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے ملتی ہے کہ دیکھو آسیہ بنت مزاحم اللہ کی ایک نیک بندی تھی. جب اس پر دنیا کی ابتلا امتحان آیا، اس امتحان میں اس نے اللہ سے ایک ہی دعا مانگی، اور وہ کیا تھی؟ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ مجھے اس سب کچھ کے بدلے میں جنت میں اپنے قرب کا گھر عطا کر دیجیے. تو معلوم ہوا کہ عورت کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے کہ میرا اپنا گھر ہو. اسی لیے عورت گھر کو سجانے کے لیے بہت بےتاب رہتی ہے، اس کا بس نہیں چلتا، ورنہ تو یہ اس گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے. یہ ایک فطری چیز ہے جو اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھ دی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے عورت کا ڈیزائن انڈور بنایا ہے، نرم نازک طبیعت. گھر کے اندر کے سارے کاموں کو کرنے کے لیے جس طبیعت کی ضرورت ہے وہ عورت کو عطا کی گئی، اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے آؤٹ ڈور ڈیزائن بنایا ہے. چنانچہ باہر کے کاموں کے لیے جو ضرورتیں ہوتی ہیں اللہ نے انسان کو طبیعت بھی ایسے ہے، مگر گھر کے اندر دین اسلام نے خامند کو مینیجر بنا دیا. فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر انچارج بنا دیا ہے. اس کی چند بنیادی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ عورت کو پروٹیکشن مرد ہی دیتا ہے. عورت کمزور ہے، اس کو اپنی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے، مال کی بھی حفاظت کرنی ہے، عزت آبرو کی بھی حفاظت کرنی ہے. اب یہ تینوں کام کرنے کے لیے اس کو مرد کی ہیلپ چاہیے. لہذا اللہ رب العزت نے مرد کو ذمہ دار بنا دیا کہ گھر کے سارے کاموں کے لیے آپ ذمہ دار ہیں. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ مرد جو فیصلہ بھی کرتا ہے اس میں برکت اس کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ وہ گھر کا امیر ہے اور امیر کے فیصلے میں برکت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی میں سے عورت زیادہ ذہین ہو اور مرد کم لکھا پڑھا ہو یا کم ذہین ہو، لیکن جو برکت ہے وہ مرد ہی کے فیصلے میں ہوگی. تو عقلمند عورتیں اپنے مرد کے ذریعے سے فیصلے کروا لیتی ہیں تاکہ ان کے فیصلوں میں برکت آ جائے. عورت بہت عقلمند سمجھدار ہوتی ہے مگر جذبات کی رو میں جلدی بہہ جاتی ہے. اگر اس کے اندر یہ جذباتی پنا نہ ہوتا تو نہ وہ خاوند کو بہت محبت دے سکتی اور نہ وہ اپنے بچوں کو پیار دے سکتی. یہ اس کی ضرورت تھی کہ اس کے اندر جذبات کا پہلو غالب ہوتا. تبھی تو بیچاری بچے ہونے کے بعد دن رات ہلاک ہوتی ہے، نہ اسے کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ اپنے سونے کی فکر. ہر وقت اپنے بچے کی خاطر کام کے لیے تیار ہوتی ہے، اپنے آپ کو کھپا دیتی ہے بچے کی خاطر، کس لیے کہ بچے کی محبت دل میں ہوتی ہے. ورنہ تو اگر اس کے اندر یہ جذبات سٹرونگ نہ ہوتے، فیلنگ سٹرونگ نہ ہوتی، تو بچے کی پیدائش کے بعد خاوند سے کہتی تمہارا بچہ ہے، اب اس کو کسی کے ذمہ لگاؤ کہ وہ پالے، اور خود ایک طرف ہو جاتی. مگر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی کہ ماں کے دل میں بچوں کی محبت ڈال دی، اس لیے وہ 24 گھنٹے کی باندھی ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے. یعنی کسی مرد کی اچھائی کا اندازہ اس کے بزنس سے نہیں لگائیں گے، اس کے دوستوں کی محفل سے نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کی اچھائی کا اندازہ اس سے لگائیں گے کہ یہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کتنے اچھی زندگی گزارتا ہے، اچھے اخلاق کی زندگی گزارتا ہے. بیوی کے ساتھ محبت سے پیش آئے، اپنے بچوں کو اچھی طرح ان کی نگرانی کرے، ان کی مدد کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے، اور گھر کے لوگوں کے لیے رحمت کا سبب بن کے رہے. تو ایسا خاوند بہترین خاوند ہوتا ہے. پھر انسان زندگی میں پیسہ خرچ کرتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے.
مثلاً غریب کو دے دیا تو صدقے کا ثواب مل گیا، مسجد بنا دی صدقے کا ثواب مل گیا۔ لیکن شریعت نے کہا کہ جو پیسہ انسان اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اس پیسے پر اس کو بہترین صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی بیوی بچوں پہ جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے یہ بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ پھر مرد کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ گھر کے کام کاج میں دلچسپی لے، عورت کی ضرورت کو محسوس کرے اور اس میں اس کو ہیلپ کرے۔ عورت کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن گھر والی کا ہوتا ہے۔ عورت کو گھر والی اس لیے کہتے ہیں کہ عورت کے ہی وجہ سے گھر آباد ہوتا ہے اور عورت ہی کی وجہ سے گھر برباد ہوتا ہے۔ ہماری والدہ صاحبہ فرمایا کرتی تھیں کہ مرد اگر کسی لے کر کدال لے کر اپنے گھر کو برباد کرنا چاہے تو وہ نہیں برباد کر پاتا، عورت اگر سوئی لے کر اپنے گھر کو برباد کرنا چاہے تو جلدی کر لیتی ہے۔ عمر چھوٹی تھی میری تو میں اپنی والدہ سے یہ بات حیران ہو کے پوچھتا تھا کہ امی یہ کیسے پاسبل ہے کہ عورت سوئی لے کے گھر کو جلدی گرا لیتی ہے اور مرد جو ہے وہ کدال سے بھی اپنے گھر کو نہیں گرا سکتا؟ تو امی مجھے کہتی تھی بیٹا تم چھوٹے ہو تو ابھی یہ بات نہیں سمجھو گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مرد کدال لے کے بھی گھر گرانا چاہے تو نہیں گرا پاتا، عورت اگر سوئی لے کے گھر گرانا چاہے تو وہ جلدی گرا لیتی ہے۔ تو گھر کا بنانا، آباد کرنا عورت کی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے اس کو گھر والی کہتے ہیں۔ سب سے بہتر اصول گھر آباد کرنے کا یہ ہے کہ آپس میں محبت پیار کی زندگی گزاریں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے میاں بیوی کے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی ہے۔ چنانچہ اگر مودت اور رحمت کی زندگی گزاریں گے تو میاں بیوی خوشیوں بھری زندگی گزاریں گے۔ رزق کم ہونا، زیادہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے،